اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ حمد، اور اس میں آیہ شریفہ دوسری آیہ کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رائج اصطلاح تفسیر ہے قرآن کی، لیکن خود قرآن تفسیر کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا تبیین کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی تبیین کتاب۔ تفسیر قرآن انتزاعی عنوان ہے جو علماء نے مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کو، وہ دیگر طبقات کو، وہ تبیین کا ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن یا کتاب تبیین کریں۔ اصل تبیین کتاب ہے یہ عنوان۔ تبیین سورہ مبارکہ حمد میں آیہ دوم الحمدللہ رب العالمین ہے۔ حمد تعریف، ثنا، ستائش کو کہتے ہیں۔ کمال کے مقابلے میں کسی کمال کے اوپر یا فعل اختیاری کے نتیجے میں جو قابل تحسین نتیجہ ہو، اس کے مشاہدہ پر ثنا کی جاتی ہے، اس کی تحسین کی جاتی ہے، اور ستائش کی جاتی ہے، اسے عربی میں حمد کہتے ہیں۔ ہر چند بعض اہل لغت نے حمد کو توصیف یا تحسین لسانی کہا ہے، قول باللسان، تعریف کا زبانی قول، زبانی طور پر کسی شے کی تعریف کی جائے اگر۔ لیکن حمد، زبانی حمد نتیجہ ہے ایک حقیقی حمد کا جو قلبی ہے اور ادراکی ہے، اور حقیقی حمد خود نتیجہ ہے ایک معرفت کا، اور معرفت متفرع ہے وجود پر، ایک حقیقت کے اوپر، اور اسی لیے ہدایت کا منشور قرآن کریم اور کتاب مبین کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین، حمد سے آغاز ہوا ہے، یا فاتحۃ الکتاب کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے۔ حمد زبانی طور پر تحسین اس وقت انسان کرتا ہے جب ذہن میں اس کے کسی شے کا حسن و جمال یا کمال منعکس ہوتا ہے، ذہن میں ادراک ہوتا ہے، اور پہلے تحسین انسان کی ذہن میں یا دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر دل کی اور ذہن کی ترجمانی انسان زبان سے اور الفاظ سے کرتا ہے۔ بعض اوقات
قلبی حمد اور ستائش کو انسان زبان پہ نہیں لاتا، دل میں معترف ہوتا ہے، دل میں قائل ہوتا ہے، لیکن زبان پہ نہیں لاتا۔ زبان پہ لانے کے اپنے عوامل ہیں کہ کس چیز کو انسان دل سے زبان پہ لاتا ہے اور کس چیز کو فقط دل میں ہی رکھتا ہے، زبان پہ ظاہر نہیں کرتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراکی صلاحیتیں عطا کی ہیں، حواس دیے ہیں، 5 حصے ادراکی ظاہراً دی ہیں، اعضائے جسمانی کے اندر یہ حصے قرار دی ہیں، حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ باطنی ادراکی حصے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ کچھ شناختہ شدہ ہیں جنہیں ماہرین انسان شناسی نے، ماہرین معرفت النفس نے شمار کیا ہے، لکھا ہے اور دوسروں کے لیے انہیں پیش کیا ہے، اور کچھ بلکہ زیادہ انسان کی ادراکی صلاحیتیں موجود ہیں، تجربہ بھی انسان کرتا ہے، لیکن مقام تبیین میں، توصیف میں انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ فراوان صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور ہر صلاحیت سے انسان ایک خاص حقیقت کو درک کرتا ہے، اور اس ادراک کے بعد انسان اس حقیقت کے مقابلے میں اپنا رویہ، اپنا ذہن، اپنا اعتقاد اور اپنا عمل تنظیم کرتا ہے، منظم کرتا ہے۔ چونکہ ان حقائق سے انسانی زندگی متصل ہے، رابطہ ہے، ہر اس چیز کا جو انسان کے ادراک میں آتی ہے اس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی جو مختلف الجہات ہے، مختلف پہلو ہیں اس کے، ظاہری، جسمانی، باطنی، روحانی، ان میں سے کوئی نہ کوئی پہلو ان حقائق سے مرتبط ہوتا ہے۔ ادراکی صلاحیت کے نتیجے میں انسان ان حقائق کو درک کرتا ہے۔ اگر متعادل ہو، انسان کا توازن قائم ہو، اگر اپنا وجودی توازن، ادراکی توازن انسان کھو بیٹھا ہو، پھر یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو درک کرے گا، اور ان حقائق کے ادراک کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں جو احساس پیدا ہوگا، جو اعتقاد پیدا ہوگا، جو رویہ ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس حقیقت کی روشنی میں یا اس ادراک کی روشنی میں منظم کرے گا۔ یہ سب مشروط ہے کہ اگر انسان جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کی رہنمائی کی ہے انسان کے لیے کہ بعض اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بے قلب سلیم، سالم، متوازن، متعادل اور متناسب دل کے ساتھ، اور سالم کے مقابلے میں فاسد ہے کہ اگر دل سالم نہ ہو، سلیم نہ ہو، عقل، پھر فاسد عقل ہے، اور فاسد عقل کے ساتھ بھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن ایک الگ کیفیت میں حاضر ہونا ہے۔ قلب سلیم یعنی انسان کا ادراکی نظام متعادل ہو اور متناسب و متوازن ہو، سالم ہو، فاسد نہ ہو، خراب نہ ہو، پھر یہ حقائق درک کرتا ہے۔
ادراکی نظام انسان کا فاسد ہو جاتا ہے پیدائشی کمزوریوں کی وجہ سے، حوادث کی وجہ سے اور بعض اعمال کی وجہ سے۔ جیسے نشہ جب انسان کرتا ہے، منشیات کا استعمال کرتا ہے، تو انسان کا ادراکی نظام کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان لہو میں مبتلا رہے، لعب میں مبتلا رہے، انسان کا ادراکی نظام خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ صلاحیت مخدوش ہو جاتی ہے اور مختل ہو جاتی ہے، اور وہ حقائق کو درک کرنے پر قادر نہیں ہوتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے، لیکن اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ تقویٰ وہ حفاظتی نظام ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے انسانی صلاحیتیں محفوظ رہتی ہیں خطرات سے اور آفات سے۔ جب انسان اختلال ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے، ادراک کا سمجھ نہیں سکتا، جیسے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، گزشتہ نسلوں میں بھی یہ عارضہ اور یہ بیماری طاری رہی ہے۔ بعض اوقات افراد مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوقات اقوام، معاشرہ اور جمعیتیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، قومیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہم آج اپنی قوم کی صورتحال دیکھیں تو مختلف تہاجمات، مختلف ہجومات اور عوامل اور آفات کے نتیجے میں موجودہ نسل، موجودہ قوم یہ ان حقائق کو درک نہیں کر رہے۔ میڈیا کا ایک تہاجم ہے ان کے اوپر، جس نے ان کا ادراکی نظام خراب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لہو ہے، لعب ہے کثرت سے، جس نے ادراکی نظام ضعیف کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز آفت جس سے انسان کا ادراکی نظام خراب ہوتا ہے، وہ سب موجودہ نسل میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے ان کو عام حالات، نہ کہ عرفانی اور فلسفی حقیقتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، عرفی، معاشرتی اور سماجی مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ موجودہ آج کا ہی دن دیکھ لیں، یہ سال دیکھ لیں، اسی وقت کے حالات کو دیکھ لیں اور مجموعی طور پر قومی شعور کو دیکھیں تو بخوبی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات، حالات کا ادراک اور شعور نہیں ہے، ادراک درک نہیں کر سکتے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس بے شعوری اور نافہمی اور عدم ادراک سے دوسرے طبقات فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے سیاسی لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور مذہبی گمراہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اس بے شعوری اور نافہمی سے بخوبی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ حواس سالم رکھنا، دل سالم رکھنا، یعنی پورا ادراکی نظام، ادراکی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایجاد کیا ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت زیبا، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے، سالم ہے، خودکار طریقے سے حقائق کو سمجھتا ہے، حقائق تکوینی بھی سمجھتا ہے اور حقائق تشریعی بھی سمجھتا ہے، ماحول کے اندر موجود حقیقتوں کو سمجھتا ہے، نظام کے اندر موجود حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح کسی معاشرے کے اندر موجود تہذیب کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، تعلیم کے حقائق کو سمجھتا ہے انسان۔
جو کچھ ارد گرد انسان کے وقوع پذیر ہوتا ہے اس سب کو درک رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ ہم حقائق کو اس معنی میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ایک سماجی اور عرفی حقائق، دوسرے تکوینی اور فلسفی حقائق، اور تیسرے عرفانی اور معنوی حقائق۔ ان تینوں قسم کے حقائق کو ایک سلیم القلب انسان اور سلیم الحس انسان اور سلیم العقل انسان سمجھ سکتا ہے، اور قوم جب تک ان حقائق کو سمجھیں گے نہیں، صحیح ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اپنی زندگی کو، انفرادی یا اجتماعی زندگی کو، اپنی دینی مذہبی زندگی کو، دنیاوی معیشتی زندگی کو منظم نہیں رکھ سکتا جب تک ان حقائق کا صحیح ادراک نہ ہو۔ ادراک حقائق کے نتیجے میں انسان میں ایک بے ساختہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے تحسین، ستائش اور تعریف۔ بعض اوقات انسان تحسین و ستائش ارادی طور پر کرتا ہے، ساختگی ہوتی ہے، بے ساختہ نہیں ہوتی۔ ساختگی، تحسین و تعریف کسی مفاد کے لیے ہوتی ہے کہ عموماً چاپلوسی میں، خوشامد میں، تملق میں ساختگی تعریف ہوتی ہے۔ کسی شخص کی جا کر انسان تعریفیں کرتا ہے تاکہ اس شخص سے اپنا مفاد پورا کر سکتے، اپنا مدعا اس سے لے سکے۔ لیکن حمد میں جو ستائش و تعریف ہے وہ ساختگی نہیں ہے، بے ساختہ ہے۔ وہ عامل جو انسان میں ستائش ابھارتا ہے، تحسین کو ایجاد کرتا ہے، اٹھاتا ہے اندر انسان کے، وہ فقط انسان کا ادراک ہے، مشاہدہ ہے اور معرفت ہے۔ معرفت انسان کو اس نقطے پر لے آتی ہے کہ بے ساختہ تحسین کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اس حقیقت کی جس تک پہنچتا ہے، جسے سمجھتا ہے، جسے درک کرتا ہے۔ اور وہ حقیقت جب مکمل طور پر ادراک ہوتی ہے تو اس کے اندر جو کمال ہے اور جمال ہے وہ بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ حقیقت کو درک کرنا اس کا فائدہ سمجھنا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم پانی سب سمجھتے ہیں کہ پانی کیا ہے، پانی کا فائدہ سمجھتے ہیں کیا ہے، نہ پانی کا حسن اور کمال اور حقیقت۔ فائدہ پانی سے یہ ملتا ہے۔ یا جیسے کھانا ہے، کھانے کے فوائد، پھلوں کے فوائد، پھلوں کے فوائد، یہ سب ہم سمجھتے ہیں۔ فوائد دیکھ کر انسان تحسین نہیں کرتا۔ تحسین انسان کا عکس العمل ہے، تحسین نتیجہ ہے، ستائش ایک نتیجہ ہے۔ انسان کے اندر بے ساختہ پیدا ہوتا ہے ادراک کمال سے، اور کمال جب ظاہر ہوتا ہے، کمال ظاہر کو جمال کہتے ہیں۔ جمال اور کمال دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ کمال جب پنہان ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے والوں کے شہود سے، ان کے ادراک سے مخفی رہتا ہے، کبھی مکتوم ہوتا ہے، یہ صرف کمال ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ کمال نمایاں ہو جاتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے کسی کو۔ جیسے ہم اگر زمین پہ گھومیں، گردش کریں، تو ہم ان ندی نالوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں قدم قدم پر یہ جلوے کمال کے دیکھتے ہیں۔ درخت دیکھتے ہیں اور ان کے اندر زیبائی، خوبصورتی، پودے، پھول، پھل اور سبزہ، باقی ہر چیزیں۔ یہاں پر
ان موجودات کے اندر موجود کمال نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، نمایاں کیا ہے، ہویدا کیا ہے. اس وجہ سے یہ خوبصورتی کہلاتا ہے، یعنی یہ جمال ہے طبیعت کا. کمال دو طرح سے انسان درک کرتا ہے، یا خود کمال نمایاں ہو کے، بے نقاب ہو کے انسان کو اپنا جلوہ دکھا دے، جیسے طبیعت میں ہے، پھول ہیں، خوبصورت پودے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، زمین پہ اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، یہ اپنے اندر موجود اپنا کمال، زیبائی انسان اور غیر انسان کے سامنے خود پیش کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی حقائق و موجودات ہیں کہ جو اپنا کمال خود ظاہر نہیں کرتے، بلکہ دیکھنے والا ارتقاء کر کے، تکامل کر کے، اپنی ادراک کو قوی مضبوط کر کے، بڑھا کر اس خفتہ پنہان کمال کو بھی دیکھ لیتا ہے. جیسے ہم عام آدمی اگر باغ کی، چمن کی سیر کو نکلے، جنگل میں جائے تو کھلا جمال، کھلا کمال سب دیکھ رہے ہیں وہاں پر. لیکن ایک سائنسدان جب جاتا ہے جنگل کے اندر اور وہ کسی ایک چیز کو انتخاب کر کے اور اسے اپنی تجربہ گاہ میں لے آتا ہے، آزمائش گاہ میں لے آتا ہے، لیبارٹری میں لے آتا ہے، اور وہاں آ کر اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کو ایسی باریک بین عدسوں سے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر خفتہ پنہان کمال بھی دیکھ لیتا ہے. یہاں پر اس شے کے اندر موجود کمال نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، برملا نہیں ہوا، بلکہ یہ شخص اپنی علمی قوت کے ذریعے سے اور اپنی مشاہداتی اور تجرباتی قوت کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اس مکتوم پنہان کمال کو دیکھ لے. وہ بھی جمال ہے، زیبائی ہے، لیکن اس تک یہ شخص پہنچا ہے، وہ کمال خود کھل کے سامنے نہیں آیا. عالم اس کو نہیں کہتے جو کھلا کمال دیکھ سکے، یہ تو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے. عالم اس ہنرمند کو کہتے ہیں جو اس خفتہ پنہان کمال کو بھی دیکھ لے. علم روشنی ہے، یہ روشنی اس کے وجود میں بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ روشنی حقائق پر بھی پڑتی ہے. جس طرح ظاہری روشنی ہے یہ ہماری آنکھوں پر بھی پڑتی ہے اور یہاں موجود ان حقائق پر بھی پڑتی ہے، اور آنکھ ان حقائق کو اس روشنی کی مدد سے دیکھ لیتی ہے. علم اسی روشنی کا نام ہے جو حقائق کو دیکھ لیتی ہے. اس روشنی میں انسان یا عقل انسان کی ان حقائق کو مشاہدہ کر لیتی ہے. مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں انسان کے کمالات ہیں، یہ سب کے سب جب نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ اپنی ذات میں کمال کے اندر جمال ہے، زیبائی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے. ہر کمال اسی خوبصورتی کی وجہ سے کمال شمار ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ کمال کا لازمہ یہ ہے کہ خوبصورت ہو. ہر کمال اس کی اپنی ذات کے مطابق اس کی خوبصورتی بھی ہے. ہر شے کا کمال بحسب شے ہے، ہر شے کا جمال بحسب شے ہے. جب انسان اس کمال تک پہنچتا ہے، حقیقت کے ادراک تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر جمال و زیبائی دیکھتا ہے، اس کا نظام دیکھتا ہے، اور کمال منفرد، کٹا ہوا، منقطع نہیں دیکھتا بلکہ متصل طور پر دیکھتا ہے. یعنی یہ کمال، یہ حقیقت کسی دوسری حقیقت سے متصل ہے، اس کے علل ہیں، اسباب ہیں، عوامل ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کے تعلقات ہیں، متعلقات ہیں. ان سب کو یکجا انسان دیکھتا ہے. جیسے عام طور پر ایک آدمی دوسرے انسان کے گھر میں جاتا ہے
کوئی دوست اپنے دوست کے گھر میں جاتا ہے تو اس دوست کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اس کا گھر ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کی چیزیں ہیں، وہ ساری دیکھتا ہے۔ دوست کے گھر جا کر صرف دوست ہی نظر نہیں آتا، بلکہ دوست کی زندگی میں موجود ہر حقیقت بھی انسان دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کو اپنے شعور میں لے آتا ہے۔ حقائق بھی اسی طرح ایک خاندان کی شکل میں موجود ہیں پوری کائنات کے اندر، ظاہری حقائق ہوں یا معنوی حقائق ہوں، خاندانی شکل میں ہے۔ حقائق کا ایک پورا خاندان ہے، یعنی حقائق کا دیگر حقائق سے تعلق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کسی دوسری حقیقت سے پیدا ہوئی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ حقیقت ایک تیسری حقیقت سے، یا ایک ہی حقیقت ہے وہ 20 حقائق سے جڑی ہوئی ہے۔ مثلا ہم کھیت میں جائیں، گندم کا پودا دیکھیں، یہ گندم کا پودا 20 حقائق سے جڑا ہوا ہے، انہوں نے مل کر اس ایک حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ مٹی سے جڑا ہوا ہے، یہ رطوبت سے، پانی سے جڑا ہوا ہے، یہ روشنی سے جڑا ہوا ہے، یہ ہوا سے جڑا ہوا ہے، یہ زمین کے اندر دیگر جو عناصر ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ مل کے اس نے اپنا وجود ظاہر کیا ہے۔ بس انسان جب مشاہدہ کرتا ہے، عالمانہ مشاہدہ کرتا ہے، عارفانہ مشاہدہ کرتا ہے، نہ مفاد پرستانہ حیوانی مشاہدہ۔ حیوانی مشاہدے میں کھیت میں صرف گندم اور چارہ نظر آتا ہے، اور چارہ انسان پسند کرتا ہے کھانا حیوان کی طرح، حیوانی سطح پر، لیکن یہی ایک حقیقت بھی ہے۔ اس حقیقت کو جب درک کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری حقیقتیں انسان کے ذہن میں، سارا خاندان حقائق کا سمجھ میں آتا ہے، اور اس ادراک سے انسان میں بے ساختہ تعریف، تحسین اور ستائش ایجاد ہوتی ہے، جو معرفت کی حکایت کر رہی ہے۔ بے ساختہ تعریف معرفت کی اور ادراک کی حکایت کر رہی ہے، اس کے پیچھے معرفت و شعور کار فرما ہے۔ ورنہ اگر حمد، ستائش، تحسین معرفت کا نتیجہ نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے۔ جس طرح منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آ کر تعریف کرتے تھے رسول اللہ کی، اور تعریف بھی صحیح کرتے تھے، غلط نہیں کرتے تھے۔ جو جس چیز کا اقرار کرتے تھے وہ ٹھیک تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے جھٹلا دیا ان کو کہ یہ صحیح بات ان کی زبان پر جاری ہونا یہ بھی جھوٹ ہے ان کا۔ سورہ منافقون میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقین رسول اللہ کے پاس آ کر یہ کہتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ صحیح بات تھی، درست بات تھی، حق بات تھی جو آ کر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق کاذب ہیں۔ یہ ایک تشریعی دنیا کی منافقت ہے، تکوینی دنیا کی بھی منافقت ہے۔ یوں نہیں کہ رسول اللہ واقعاً رسول اللہ ہیں اور کوئی شخص آ کر اس حقیقت کو اقرار کرے تو اللہ کی طرف سے یہ جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ مختص نہیں ہے اس ایک حقیقت کے ساتھ اور اس ایک شہادت کے ساتھ، بلکہ بہت ساری جگہوں پر انسان صحیح باتیں، سچی باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ سچی باتیں جو زبان پہ آئی ہے، یہ تعریف، یہ حمد، یہ ستائش، یہ ادراک، شعور
اعتراف معرفت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مفاد کی خاطر انسان نے اس حقیقت کو فقط زبان پر جاری کیا ہے، ذہن کی، دل کی ترجمانی نہیں کی ہے، دل میں یہ تصدیق نہیں تھی جو تصدیق زبان سے جاری ہوئی ہے۔ جیسے ہم کوئی کام نکالنے کے لیے روزانہ یہ کام کرتے ہیں، جس انسان سے کام پڑتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ دل ہمارا گواہی نہیں دے رہا ہوتا، یا ہمارے ادراک و شعور سے یہ بات نہیں نکلتی، بلکہ کام چونکہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اس نے یہ کام میرا نپٹانا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اپنی تعریف سن کر یہ خوش ہوگا اور میرا فائدہ مجھے پہنچا دے گا۔ یہ کاذبون ہے، یہ منافقانہ تعریف ہے، یہ حمد منافقانہ ہے، حمد نہیں ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے اور خلاف حقیقت ہے یہ چیز۔ بائیں کہ صحیح ہے، غلط بیانی نہیں ہے اس میں، لیکن اس غلط بیانی اور اس صحیح بیانی کے پیچھے منافقت کار فرما ہے۔ ہم عموماً حمد تقلیدی حمد کرتے ہیں، حمد فقط معرفت کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں لکھا ہوا ہے حمد، ہم بھی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ، ہم بھی قرآن کے کہنے پر ہم بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حمد نہیں شمار ہوتی ہماری۔ اگر دعا میں جس ہستی کی دعا ہے، مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، کسی اور معصومین یا غیر معصومین میں سے کسی نے حمد بجا لائی ہے، ہم ان کی حمد کو تکرار کر دیتے ہیں اور اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی حمد ہی شمار ہوگی، ہم نے بھی حمد کی ہے۔ نہ، آپ نے فقط ایک تقلید کی ہے، یا ایک لفظ ہے جو زبان پہ جاری کیا ہے، تلفظ کیا ہے، حمد نہیں کی ہے۔ یعنی جب ہم ادراک کے بغیر، شعور کے بغیر، معرفت کے بغیر لفظ حمد جاری کرتے ہیں، حمد کہتے ہیں ثنا کسی کمال کے مقابلے میں کسی فعل جمیل کے جمال کو مشاہدہ کرنے کے بعد بے ساختہ جو ثنا تعریف ظاہر ہوتی ہے وہ حمد ہے۔ وہ ایسے تو ہوا نہیں ہے، ہمیں تو کہا گیا کہ یہ حمد کہو الحمدللہ، جس طرح قاری ہمارا تلفظ ٹھیک کرتے ہیں تو جو وہ حروف پڑھتے ہیں ہم پیچھے وہ حروف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان حروف میں کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ جو استاد ہمیں سکھانے کے لیے، تلفظ سکھانے کے لیے، تجوید سکھانے کے لیے، قراءت سکھانے کے لیے تکرار ہم سے کرواتے ہیں، ان الفاظ میں دلالت نہیں ہوتی۔ مثلا ہمیں سکھانے کے لیے کہتے ہیں کتاب، کہو کتاب، تو یہ کتاب کوئی دلالت نہیں ہے، اس لفظ نے کسی چیز پر دلالت نہیں کی، یہ بے معنی مہمل لفظ کی طرح ہے۔ چونکہ ہمیں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا، ہمارا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یہ لفظ ہم سے ادا کروایا جا رہا ہے۔ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ صوت ہے، آواز ہے۔ یہ کتاب آواز ہے، معنی بغیر معنی کے ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے حمد کا، اور یہ بھی خبر دی ہے کہ ہر چیز حمد کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، آیا یہ جملہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ بظاہر تو خبریہ ہے، لیکن خبریہ جملہ اگر مراد لیں تو وہ فاتحہ کا معنی نہیں بنتا۔ یہ بات اپنی جگہ علماء نے کی ہے، ہم ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، وہاں مشاہدہ کر لیں۔ تفاسیر میں بعض نے اس کو لکھا ہے، جیسے ہم
بہت سارے خبریہ جملے استعمال کرتے ہیں جن میں قصد انشاء ہوتا ہے. یہ عام آدمیوں، چونکہ ہم عموماً قرآنی باس یا دین کی باس اصطلاحات میں کرتے ہیں، خبریہ، انشائیہ. عوام الناس نے یہ ادبیات، یہ گرامر نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے انگریزی گرامر پڑھی ہوتی ہے. قرآنی زبان کی گرامر کو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں پڑھنا مومنین، اس لیے ان اصطلاحوں سے آشنا نہیں ہوتے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر انہیں انگریزی میں یہی اصطلاحات بتائیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں انہیں. ویسے ان کو امریکہ سے خط بہت ناپسند ہے، لیکن امریکہ کی زبان بہت پسند ہے ان کو. امریکہ سے خط آ جائے، اپنا سفیر ہی لکھ دے تو وہ بہت ناگوار گزرتا ہے. لیکن امریکہ کی تعلیم ہو، امریکہ کا ویزا ہو، امریکہ کی ڈگری ہو، امریکہ کی ملازمت ہو، امریکہ کی مدد ہو، یو ایس ایڈ ہو، رمضان میں افطار بھی اسی سے کریں، روزہ بھی اسی سے رکھیں. یہ ابھی کر رہے ہیں نا، یو ایس ایڈ لے کر افطار سحری کر کے پھر باہر نکلتے ہیں رات 8 بجے مرد آباد امریکہ کہنے کے لیے. عوام کو خبریہ انشائیہ نہیں معلوم، یہ نقص ہے ان کا، یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. جب بھی انہیں عوام الناس کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عربی نہیں سمجھتے تو وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کہا گیا کہ ہم عربی نہیں سمجھتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے. اب آپ فخر کرتے ہیں، ملائکہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ یہ نکھٹو کس کام کے ہیں جو اپنا دین نہیں سمجھتے، قرآن نہیں سمجھتے. وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اجنبی زبان سمجھ لی ہے، قرآن کی زبان، اہل بیت کی زبان نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر سمجھ جائیں تو بہت آسان ہے ان کے لیے. خبریہ و انشائیہ میں فرق یہ ہے، خبری جملہ اس کو کہتے ہیں جس میں جملے میں حکایت موجود ہوتی ہے، ایک انجام شدہ کام، ایک انجام شدہ فعل کی خبر ہوتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر. انشائیہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک واقع انجام شدہ شے یا انجام شدہ کام کی حکایت نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو کام ابھی انجام پانا ہے. مثلا فرق یہ ہے، صفائی ہو گئی ہے، صفائی کر چکے ہیں، یہ خبریہ جملہ ہے. یعنی آپ مسجد میں آئے، مسجد صاف کر دی آپ نے، پھر آپ بتاتے ہیں کہ صفائی انجام دے دی ہے، صفائی ہو گئی ہے، یہ خبریہ ہے. لیکن جب آپ نے صفائی کرنی ہے تو ایک دفعہ تو انشائی لہجے میں کہتے ہیں صفائی کرو، صفائی کر دیں جا کر. لیکن بعض اوقات خبری لہجے میں صفائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صفائی ہو گئی ہے، یعنی کرو جا کر صفائی. جیسے نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو نکاح کے سارے جملے خبری ہیں بظاہر، لیکن اگر خبر کی نیت سے نکاح پڑھے نکاح نہیں ہوتا. زوج تو ازدواج ہو گئی ہے، ازدواج کر دیے میں نے، کہاں کیے ہے، ابھی کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہونے جا رہے ہیں، ابھی زوجیت ایجاد کرنے جا رہے ہیں، آپ زوجیت ایجاد کر رہے ہیں. لیکن جملہ یہ ہے کہ زوجیت ایجاد ہو چکی ہے، زوجیت وقوع پذیر ہو چکی ہے. خبری جملے میں انشائی قصد ہو تو نکاح ہوتا ہے. اسی طرح علماء کا یہ فرمانا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اگر انشائی قصد ہو تو قرآن شمار ہوگا یا نماز میں اس کا اجازت ہے. اگر خبری لہجے میں کریں تو پھر یہ اب فقہی ایک لحاظ سے مسئلہ فقہی مضمون سے مربوط ہو جاتا ہے، جو وہاں تفسیری نہیں ہے، یہ بات فقہی مسئلہ ہے، اس لیے یہاں ہم اسے نہیں بیان کرتے. الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے ہے. خوب، حمد اللہ کے لیے
ستائش تحسین اللہ کے لیے ہے. تحسین تو کسی کمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساس کا نام ہے اور اظہار کا نام ہے. ہم عموماً جو تحسین کرتے ہیں عرفی طور پر حمد کے ذریعے سے نہیں، بعض اوقات الفاظ کے ذریعے سے تحسین کرتے ہیں. جیسے بہت اچھا، اردو میں تحسین کرتے ہیں بہت اچھا. ہر زبان میں تحسین کے الفاظ ہیں. بہت اچھا یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں بہت اچھائی اس کے اندر مجھے نظر آئی ہے. یا عموماً شاعری کے مقابلے میں بعض اوقات الفاظ کے ذریعے سے تحسین کرتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت بڑھیا، بہت اچھا، بہت خوب، یہ تحسین کے الفاظ ہیں. بعض اوقات الفاظ کے ذریعے تحسین نہیں ہوتی، آوازوں کے ذریعے تحسین ہوتی ہے. واہ واہ، کبھی تحسین کرتے ہیں کیا کہنے، یہ لفظ ہے تحسین کا، لیکن واہ واہ یہ آوازیں ہیں، تحسین کی آوازیں ہیں کہ جب انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی چیز میں حسن و خوبصورتی محسوس ہوتی ہے تو اس کی آوازیں نکالتا ہے یا الفاظ. آوازوں کے ذریعے سے بھی تحسین کرتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے بھی تحسین کرتا ہے. اب ہم جب کسی سے تحسین کی آواز سنتے ہیں یا تحسین کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں بھی یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ اس نے کس چیز پر تعریف کی ہے، کیا نکتہ تھا بیچ میں جو اس کو بہا گیا ہے، پسند آیا ہے، کیا خوبصورتی اس نے اس شعر میں یا کلام میں دیکھی ہے. فوراً پوچھتا ہے کیا کہا یا کس بات پہ آپ ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. وہ ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ سنا دیتا ہے ہمیں بھی شعر، اور آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں اس ادراک میں، اس ادراک کے نتیجے میں تعریف میں اور ثنا میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے واہ واہ، ہمیں نہیں پتہ کس پر کہہ رہا ہے واہ واہ، وہ کہہ رہا ہے بہت خوب، کیا کہنے، بہت بڑھیا، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، ہم بھی اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت بڑھیا. وہ تو تحسین کر رہا ہے، آپ اسی کے الفاظ دہرا رہے ہیں. آپ کی یہ دہرائی یہ تحسین شمار نہیں ہوتی، چونکہ جس چیز پر تحسین نکل رہی ہے اسی کا شعور نہیں ہے آپ کو. وہ حقیقت تو آپ نے دیکھی نہیں ہے جس پر یہ تعریف کر رہا ہے، آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں. یہی ہمارے جامعہ کی ہی ایک مثال ہے. ایک مولانا صاحب جو پنجابی نہیں سمجھتے تھے، وہ باقی مومنین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے، اور کسی نے لطیفہ سنایا پنجابی میں، سب ہنس پڑے کہہ لگا کر. مولانا بھی اتنے ہی زور سے ہنسے جتنے زور سے باقی پنجابی زبان لوگ ہنسے. ان میں سے ایک مومن کی توجہ چلی گئی کہ مولانا صاحب تو پنجابی نہیں سمجھتے لیکن ہنسیں بھرپور ہیں یہ. تو انہوں نے پوچھ لیا وہاں پر کہ آپ پنجابی سمجھتے ہیں؟ ان کے لیے شاید انکشاف تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے یہ پنجابی نہیں سمجھتے، تو یہ تو لطیفے پہ ہنس پڑے ہیں، تو یہ پنجابی سمجھتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا نہیں، میں پنجابی نہیں سمجھتا. تو کہا پھر ہنسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے اعتماد پر ہنسا ہوں کہ یقیناً کوئی ہنسنے والی بات آپ سب نے کی ہے، آپ جو ہنس رہے ہیں تو میں بھی ہنس پڑا ہوں. خوب یہ احساس کے بغیر، ادراک کے بغیر، سمجھ کے بغیر ہنسنا یا سمجھ کے بغیر رونا. کوئی رو رہا ہے ہم بھی دیکھا دیکھی رو پڑے، کوئی خوش ہے ہم بھی دیکھا دیکھی خوش ہو جائیں. یہ تقلید ہے یا تقلید سے بھی آگے ہے، یہ وہ مذموم تقلید ہے کہ ادراکی چیزیں سب کے اندر ادراک پیدا کرے، نہ تقلید. بھیڑ چال اس کو کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ جو کرتی ہے دوسری بھیڑ ادراک شعور کے بغیر وہی عمل انجام دیتی ہے، وہی چیز تکرار کرتی ہے، تو وہ چیز اس کی عمل شمار نہیں ہوتی. وہ
اس کے لیے فہم شمار نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے تقلید شمار ہوتی ہے، دکھاوا شمار ہوتا ہے اس کے لیے۔ حمد ادراک، شعور و معرفت کا نتیجہ ہے۔ کس کی معرفت و شعور؟ کسی کمال کی معرفت، کسی جمال کی معرفت، کسی شے میں یا کسی عمل میں، اختیاری عمل میں کمال و جمال کا مشاہدہ، یہ ادراک انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ کمال و جمال کا مشاہدہ بے ساختہ تحسین انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ پس خود حمد جو زبان سے انسان الفاظ ادا کرتا ہے، یہ نہیں موضوع، اصل موضوع حمد کا جو مرتبہ ہے۔ حمد ایک بہت ہی افضل عمل ہے انسان کا، جیسے شکر ہے۔ شکر ان اعمال میں سے ہے جو انسان کی زندگی کو بہت سنوار دیتا ہے۔ شکر کی تاثیر انسان کو اگر معلوم ہو جائے تو شکر کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرے گا۔ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ حقیقی شکر کیا ہے اور حقیقی شکر کا اثر میری زندگی پر کیا پڑتا ہے، پھر چھوڑ دے گا، سارے کام چھوڑ دے گا، فقط دن رات شکر میں مصروف رہے گا۔ ابھی جو ہم سارے کام کرتے ہیں شکر کے علاوہ، تنہا کام جو نہیں کرتے شکر ہے، اس وجہ سے کہ شکر کا معنی نہیں پتہ، شکر کی حقیقت نہیں معلوم، شکر کا مقام نہیں معلوم۔ حمد شکر کی طرح بہت ہی عظیم عمل ہے جو انسان سے سرزاد ہوتا ہے۔ حمد زبانی عمل بھی ہے اور معنوی اور قلبی عمل بھی ہے، اور اس عمل کا اثر انسان کے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ تو حمد کے یہ الفاظ الحمدللہ، یہ تلفظ نہیں ہے، اس کے اندر وہ اثر تاثیر۔ الحمدللہ میں حمد بھی قرآن کا لفظ ہے، مقدس ہے، اللہ نام مبارک ہے حق تعالیٰ کا، اور جامع ترین نام ہے، اس میں ذات ہے، اس میں اعظم ہے، اس لحاظ سے مقدس ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ و اشرف ہے۔ لیکن حمد عمل ہے، لفظ نہیں ہے۔ وہ عمل حمد تمام باقی اعمال پر مقدم ہے، اس لیے حمد سے آغاز بھی ہے اور بہت سارے کاموں کے اختتام بھی حمد پر ہے۔ جس طرح آغاز بسم اللہ سے کریں، انتہا الحمدللہ پہ کریں۔ بسم اللہ جس طرح سے ہماری زندگی کا معمول بنایا گیا ہے کہ ہر کام کے آغاز و انتہا پر بسم اللہ کہیں، اسی طرح ہر کام کے اثناء میں اور ہر کام کے آغاز میں اور ہر کام کے انتہا پر آپ الحمدللہ بھی کہیں۔ کھائیں، کھانے کے بعد الحمدللہ، پئیں الحمدللہ، اٹھیں الحمدللہ، بیٹھیں الحمدللہ، کچھ سیکھا ہے الحمدللہ، کچھ نصیب ہوا ہے الحمدللہ، کچھ طلب کیا ہے وہ الحمدللہ، صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہر چیز پر قدم قدم پر الحمدللہ کہنا ہے آپ نے، لیکن یہ تقلیداً نہیں، عرفاناً کہنا ہے، ان معرفتاً کہنا ہے۔ حمد نتیجہ ہے ادراک کمال کا، تو حمد کے لیے پہلے انسان کو یہ مرحلہ طے کرنا ہے۔ حمد کی عظمت و مقام و بلندی اسی بنیاد پر ہے کہ ایک بہت ہی گہری، جامع اور حقیقی معرفت کا نتیجہ ہے یہ تحسین جو انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ دیکھا دیکھی کہ وہ حمد کر رہا ہے میں بھی حمد کروں، کتاب میں لکھا ہوا ہے یا حمد کرو میں بھی حمد کر رہا ہوں، یہ ہمیں حمد سکھانے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا سمجھنے کے لیے تو درست ہیں یہ معارف اور یہ مضامین اور یہ عبارتیں دعاؤں کی، روایات کی اور قرآن کی، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم حقیقتاً اپنا فعل حمد، یہ عبارت حمد کسی کی ہے جو ہم دہرا رہے ہیں، یہ ہم نے عبارت تلفظ کی ہے،
حمد ابھی نہیں کی. حمد کیوں نہیں کی؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہی کچھ بھی نہیں. کمال، جس کمال پر صاحب دعا نے یہ کمال حمد کی ہے وہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے، میرے ادراک و شعور میں نہیں ہے. اور ادراک و شعور میں وہ آ سکتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہم اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں جائیں گے، آگے بڑھیں گے تو وہاں پر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو خدا نے بند کر دیا ہے، مہر لگا دیا، پٹی باندھ دی ہے، غشاوہ ڈال دیا ہے، پردہ آویزاں کر دیا ہے. بعض اوقات ہم جو محروم رہتے ہیں ان حقائق کے ادراک سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہیں ہم، حقیقتیں کسی اور عالم میں ہیں، ہم کسی اور عالم میں کھڑے ہوئے ہیں. فاصلہ نظر آتا ہے. جیسے آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے آپ کو مسجد میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں مسجد سے بہت دور ہوں، کسی اور جگہ پر ہوں، جبکہ مسجد میں ہی آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. آنکھیں کھلیں گی تو آپ اپنے آپ کو مسجد میں پائیں گے. مسجد پہنچنے کے لیے فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا، کئی میل دور نہیں ہیں، آپ کوسوں دور نہیں بیٹھے ہوئے، مسجد میں ہی ہیں آپ. پٹی کھولیں صرف اپنی آنکھوں کی. اسی طرح جن حقائق سے ہم محروم ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حقائق کہیں اور ہیں، ہم حقائق کے اندر، حقائق کے سمندر میں، حقائق کے صحرا میں، حقائق کی وادی میں کھڑے ہوئے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. یوں نہیں ہے کہ ان حقائق تک پہنچنے کے لیے جن حقائق پر حمد و ثنا اللہ نے کی ہے، جن حقائق پر حمد و ثنا رسول اللہ نے کی ہے، جن حقائق پر حمد و ثنا اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، وہ حقائق کسی اور وادی میں ہیں، ہم کسی اور وادی میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم بھی اسی وادی میں ہیں، چونکہ اللہ نے حقائق کی ایک ہی وادی بنائی ہے، کئی وادیاں نہیں ہیں کہ معصومین کسی اور وادی میں ہوں، ہم کسی اور. ایک ہی جہان میں، ایک ہی عالم میں، ایک کائنات میں سب ہیں. فرق ہم میں ان میں کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی کھلی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. پٹی کھول دیں ہم بھی وہیں پر ہیں. یہ جو غشاوہ ہٹانا ہے، یہ احساس کہ ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، اکثر لوگوں میں ہوتا ہے. یہ وہ احساس ہے چونکہ بعض مراحل سے سب انسان گزرے ہیں، بچپن سب نے گزارا ہوا ہے. آج جتنے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سب بچپن سے ہو کر بوڑھے ہوئے ہیں. جوانی کا مرحلہ سب نے گزارا ہوا ہے، اس مرحلے سے سب گزر کے آگے جاتے ہیں، اور تقریباً یکساں صورتحال ہوتی ہے سب کی. مثلا جب جوانوں کو، خصوصاً ان جوانوں کو جن کو خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے، معیار دیا ہوا ہے کہ ان جوانوں کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ جوان بعض اوقات اس مخمصے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا، ہم چاہتے ہیں یہ ساری حقیقتیں درک کرنا، لیکن شاید ہم دیہاتی ہونے کی وجہ سے، پاکستانی ہونے کی وجہ سے، کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، فقیر ہونے کی وجہ سے ہم شاید دور ہیں. یہ چیزیں جو اللہ نے کمالات دکھانے ہیں یہ کسی اور طبقے کے لیے ہیں. ہم ان مجبوریوں کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے ہم محروم ہیں. نہ، یہ غلط ہے یہ احساس آپ کا. دقیقاً آپ جس طبقے سے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، شمالی ہو، جنوبی ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حقائق کے چشمے کے اوپر پیدا کیا ہے. آپ کو دور نہیں پیدا کیا، اسی حقائق کے اندر پیدا کیا ہے، اسی چمن میں پیدا کیا ہے آپ کو. لیکن آپ نے خود یا آپ کے ماں باپ نے یا آپ کے خطیبوں نے، ذاکروں نے، یا آپ کے ٹیچروں نے، آپ کے سماج نے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے. آپ کا کام صرف پٹی کھولنا ہے، اس کے بعد کوئی میلوں کا سفر نہیں کرنا. وہیں جہاں کھڑے ہوئے ہیں سرچشمہ حقائق پر،
سارے حقائق یکجا اسی آن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اسی آن نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک طلب علم کا سفر، طالب علمی ایک سفر ہے حقیقت شناسی کا، حقائق تک پہنچنے کا۔ اور مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کلاس میں، ابھی تو سال اول میں ہے، ابھی داخلہ ہوا ہے، تو حقائق تک پہنچنے کے لیے تو پتہ نہیں ہمیں کتنا لمبا سفر علمی طے کرنا پڑے گا نا۔ آپ پٹی آنکھوں کی کھول دیں، غشاوہ وہ مہر ہٹا دیں، پھر آپ کو حقائق اسی عمر میں، اسی سن میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جس کی مثالیں فراوان ہیں۔ اور عوام الناس بھی ایسا ہی ہیں، عوام میں سے ہر عورت، ہر مرد، اس وقت جو کیفیات ہیں ہماری، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی پٹیاں نہیں کھولتے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اس توہم میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت دور پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں بہت دور کھڑا کر دیا گیا ہے، حقائق ہم سے پنہان کر دیے گئے ہیں، اور معارف ہم سے دور کر دیے گئے ہیں۔ نہ، یہ ہرگز نہیں ہے۔ آنکھوں کی پٹیاں مشکل ہیں ہماری۔ ہم حقیقی حمد کر سکتے ہیں، عصیان کر سکتے ہیں، کب؟ جب ان حقیقتوں کا ادراک ہو جن کے اندر کمال ہے اور جمال ہے۔ اور یہ کمال و جمال ہم جو ہی درک کریں گے، بے ساختہ دوسروں کی تقلید کرنے کے بجائے بے ساختہ ہم بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں گے۔ ہم یعنی ہم نے وہ ادراک، شعور حاصل کر لیا ہے جو حمد تک پہنچتا ہے، منتج ہوتا ہے، جس کا نتیجہ حمد ہے۔ یہ زبانی حمد قلبی حمد کی ترجمانی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو حمد ثنا اٹھتی ہے، اس کی ترجمانی زبان سے کرتے ہیں۔ قلبی حمد احساس ہے جو انسان کے اندر ادراک کے نتیجے میں، شعور کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ادراک تک پہنچتے ہی انسان سے یہ افضل ترین عمل حمد کا یہ انجام پاتا ہے۔ حمد الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح تسبیحات اربع ہیں اور ان کے بارے میں روایت ہے، یہ 4 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید، یہ چاروں حقیقتیں، تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ تسبیحات اربع ہیں، تحلیلات اربع ہیں یا تحمیدات اربع ہیں۔ یہ 4 مقام ہیں دراصل انسان کی معرفت کے، اور چاروں بے ساختہ انسان سے ادا ہونے چاہیے۔ چونکہ 4 چیزیں ہیں، 4 قسم کی معرفت ہے، 4 حقیقت کے حقائق ہیں، ادراکات ہیں، ان تک جب انسان پہنچتا ہے تو بے ساختہ یہ 4 کلمے انسان سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم کب پہنچیں گے ان حقائق تک؟ آج اسی لمحے پہنچ سکتے ہیں اگر ابھی پٹی اتار دیں آنکھ سے۔ ابھی جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو اتار دیں ہم، کیونکہ اختیاری ہے نا، یہ پٹی تو ہم نے خود باندھی ہوئی ہے۔ بے شعوری کی پٹی، جہالت کی پٹی، نافہمی کی پٹی، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ غشاوہ اپنی آنکھوں سے ہٹا دیں۔ فی آذانہم وقرا، یہ جو کانوں میں ہم نے انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں یا رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، بند کیا ہوا ہے، کاک ڈالے ہوئے ہیں ہم نے، یہ نکال دیں ہم ابھی اسی لحظے۔ اس سفر کے لیے کوئی زمانہ نہیں چاہیے طولانی، یہ فوراً ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو ہمیں دیر لگتی ہے، 60 سال کی عمر میں کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، یعنی 60 سال لگ گئے ہیں دماغ کی پٹی کھولنے میں، اصل 60 سال اس پہ لگے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو ہمیں دیکھنا تھا وہ تو اسی دن اگر پٹی کھل جاتی تو ہم اسی دن اس کو ادراک کر سکتے تھے۔ لہو، لعب، یہ
جو خواہشات، شہوات، یہ پٹیاں بنا دیتی ہیں. انہوں نے پٹی باندھ دی ہے ہم سے. ان دنیا سے ہم آزاد ہوں تھوڑے تو شعور و ادراک بیدار ہو جاتا ہے. حمد یہ حقیقت ہے، معرفت و ادراک کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور حمد جس طرح معرفت کی علامت ہے، حمد ہدایت و گمراہی کی بھی علامت ہے. حمد ہی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان ہدایت پر ہے یا ہدایت پر نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حمد نہ کرتا ہو. ایک فرد بھی، آپ مذہبی، غیر مذہبی، ملحد، دہریہ، منکر، کافر، منافق، مسلم، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، صوفی، کوئی بھی ایسا بندہ آپ زمین پہ نہیں دیکھ سکتے، ایک فرد بھی، عورت مرد، چھوٹا بڑا، جو حمد نہ کرتا ہو. جیسے بسم اللہ کے تبیین میں یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر مومن، حقیقت شناس اللہ کے نام پر، بندہ خدا اللہ کے نام پر زندگی بسر کرے گا. تو نام سب کسی کے نام پر ہی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے معاملات انجام دے رہے ہیں. آپ کسی سے پوچھو نہیں کہ کس کے نام پہ زندگی گزار رہے ہو، فقط یہ دیکھو کہ روزمرہ کاموں میں کس کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. صاف پتہ چل جائے گا کس کے نام پر ہیں یہ. اللہ کے نام کے علاوہ سرداروں کے نام پہ، طاغوتوں کے نام پہ، حاکموں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، لیڈروں کے نام پہ، رہبروں کے نام پہ، سب آج کا انسان، آج کا پاکستانی قومیت کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، یہ جو ہم تعارف اپنا کراتے ہیں، پنجابی، بلوچی، سندھی، سرحدی، بلتی، گلگتی، یہ نام ہے نا، یہ سارے انہی ناموں پر تو زندگی گزار رہے ہیں نا. یہی وہ آلیہا ہیں ہمارے جن کے نام پہ زندگی گزر رہی ہے ہماری. جماعتوں کے نام پہ زندگی گزر رہی ہے، فرقوں کے نام پہ زندگی گزر رہی ہے، لیڈروں کے نام پہ زندگی گزر رہی ہے. ہر چیز کے نام پر ہماری جس کے محور میں زندگی گزر رہی ہے، اسی نام پر آپ زندگی گزارے. اب بسم اللہ بے شک پڑھتے رہو. جس طرح پہلے کہا تھا کہ وہ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں روایت میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کرو. شراب پیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ سے حلال تو نہیں ہو جاتی ہر چیز. اگر خنزیر ذبح کرو بسم اللہ پڑھ کے، حلال ہو جاتا ہے. خنزیر اگر بھیڑیا، کتا، سور بسم اللہ پڑھ کے حلال نہیں ہوتے تو یہ زندگیاں بھی بسم اللہ پڑھنے سے صحیح نہیں ہو جاتی. جو وطنیت کے نام پہ گزر رہی ہیں، جو قبائلیت کے نام پہ گزر رہی ہیں، جو قومیت کے نام پہ گزر رہی ہیں، جو علاقائیت کے نام پہ گزر رہی ہیں، جو لسانیت کے نام پہ گزر رہی ہیں، جو اور نسب کے نام پہ گزر رہی ہیں، قبائلیت کے نام پہ، یہ زندگیاں بسم اللہ پڑھنے سے حلال تو نہیں ہو جاتی. یہ زندگیاں اسلامی تو نہیں ہو جاتی بسم اللہ پڑھنے سے. اسی طرح حمد بھی ہے. حمد ہر شخص ثناگو ہے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو حمد نہ کر رہا ہو، اور اس کی حمد سے اس کی ہدایت و گمراہی کا پتہ لگ سکتا ہے. کس کا حامد کس کا ہے، ثناخوان کس کا ہے، ثناگو کس کا ہے. جس کا ثناگو ہے اسی کا بندہ ہے، اسی کے نام پہ زندگی گزار رہا ہے. وہ بابا آپ علماء کی کتابیں پڑھیں، بہت سارے علماء، دینی مذہبی کتابیں ہیں، بڑی معتبر اور علمی کتابیں، بڑی گہری کتابیں ہیں، اپنے زمانے کے بادشاہوں کے نام پر لکھی گئی ہیں. دیباچے ان کے پڑھیں. بڑے بڑے جید علماء، مسلمان علماء، کتنے سنی علماء ہیں، بڑے اعلیٰ علم کے مالک ہیں، اپنے زمانے کے سلاطین کے نام پر کتاب لکھی ہے. شیعہ علماء ہیں، اپنے زمانے کے سلاطین سے منسوب کی ہے. انتساب، ہر کتاب میں انتساب ہوتا ہے. کس کے نام؟ کوئی کہتا ہے ماں کے نام، کوئی کہتا ہے باپ کے نام، کوئی کہتا ہے استاد کے نام، کوئی کہتا ہے سلطان کے نام، کوئی کہتا ہے فلاں کے نام، فلاں کے نام. آپ تو
بسم اللہ انتصاب پہلے ہوتا ہے، بسم اللہ بعد میں لکھتا ہے. وہ انتصاب کتاب کا کسی انسان کے نام کر کے پھر آگے بسم اللہ لکھ دی اگلے صفحے پر، تو حلال تو نہیں ہو گئی یہ کتاب اس سے. اسی سے اندازہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں ثنا کس کی ہے، تعریف کس کی ہے، سراہا کس کو ہے، آپ کو تحسین پر کس نے اکسایا ہے. چھوٹا بچہ بھی حمد کرتا ہے، بڑا بھی کرتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی، سب کس کی حمد کر رہے ہیں؟ اپنے ہی درمیان کسی کی حمد کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی حمد کر رہے ہوں گے، کسی طاغوت کی حمد کر رہے ہوں گے، کسی نواب کی ثنا کر رہے ہوں گے. ابھی آج ہی دیکھ لیں پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی عمل جاری ہے، جیسا پہلے کہا تھا کہ رمضان میں ساری زمین کے شیطان بند گئے ہیں، پاکستان کے کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں کہ یہ جتنا اودم مچا سکتے ہیں مچائیں، اور مچا رہے ہیں. ابھی اسی وقت رمضان کی مقدس راتیں ہیں، بہت ہی ارزشمند گران قدر راتیں ہیں. انہی راتوں میں آپ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو مومنین اولیاء اللہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوسٹیں لگا رہے ہیں، کس کے نام پہ کس کی حمد کر رہے ہیں؟ آپ تلاش کریں کتنے مسلمان روزہ دار عمران خان کی ثنا میں سارا روزہ گزار دیا. یہاں سے حمد و بسم اللہ ہی انسان کا تعارف کرا دیتے ہیں. یہ شناس نامہ ہے ہمارا، کس کے نام پر اور کس کی حمد جچتا ہے آپ کو. الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کی حمد کون کرے گا؟ جسے یہ ادراک ہے، جس نے اللہ کا نظام، اللہ کی کائنات، اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو عطا ہوا ہے، خود اپنی ذات پہلے دیکھ لے. حمد کے لیے خود کافی ہے انسان، باہر اتنا آفاق میں ضرورت نہیں ہے جانے کی. انفس میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں، نصاب کی 2 کتابیں ہمارے لیے رکھی ہیں. قرآن اصل نصاب ہے ہدایت کا، اور قرآن نے 2 کتابیں اور مطالعہ کے لیے سپورٹیو بکس ہوتی ہیں نا، جو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے آپ کو، اور ساتھ اس کے تیاری کے لیے آپ کو اور کتابیں سلیبس میں بتائی جاتی ہیں، ٹیکسٹ بک. یہ جو سپورٹیو بکس ہیں جس سے ہدایت ملتی ہے، کیا ہیں؟ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ہم انہیں یا تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنا پتہ بتائیں گے، اپنی معرفت کی کتابیں آپ کو بتائیں گے. کہاں پر؟ 2 ہیں، آفاق میں اور انفس میں. ایک کتاب تمہارے اندر ہم نے لکھ دی ہے، حقیقت خدا شناسی کی، حقیقت شناسی کی. ایک کتاب ہم نے آفاق میں لکھ دی ہے، آفاق یہ کائنات ساری. تو اب اختیاری ہے، آپ آفاقی کتاب پڑھو تو بھی وہی حقیقت وہاں نظر آئے گی، انفسی کتاب پڑھو تو بھی وہی حقیقت آپ کو نظر آئے گی. اور جامع ترین تعلیم یہ ہے کہ دونوں پڑھو، کتاب آفاقی بھی پڑھو اور کتاب انفسی بھی پڑھو. حمد دونوں کا نتیجہ حمد ہی ہوگا. اگر اپنے اندر غور کیا تو اس کا نتیجہ الحمدللہ رب العالمین. آفاق میں غور کیا، وہاں ادراک، آنکھوں سے پٹی کھل گئی اور آفاق نظر آئے، اور آفاق میں حقیقت نظر آئی، تو وہاں بھی ادراک و معرفت کا نتیجہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ انسان کی زندگی کی جہت کی علامت ہے کہ یہ کس جہت میں زندگی گزار رہا ہے. اور یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یہ لفظ
مختلف زبانوں میں ادا ہوتا ہے، جس طرح تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہی ہے، ستائش اللہ کی ہے، یہ بھی حمد اللہ کے لیے ہی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یہ کمال فلاں سلطان کا ہے، اس حاکم کا ہے، اس وزیر اعظم کا ہے، اس سردار کا ہے، اس لیڈر کا ہے، تو یہ بھی حمد ہی ہوتی ہے، حمد ہی ہوتی ہے۔ اور جس کی حمد کر رہے ہیں اسی کے نام پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کے بندے شمار ہوں گے آپ، اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ اس صورت میں بسم اللہ سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو جاتی، رسوماتی بسم اللہ، رسوماتی بسم اللہ، جیسے کہا تھا کہ رسوماتی بسم اللہ پڑھے خنزیر کے اوپر تو حلال نہیں ہوتا، تو طاغوتیت کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیں آپ، مخلوق کی ثناخوانی کو بسم اللہ سے انجام دیں آپ، کسی کی بھی ثنا کریں بسم اللہ کے ذریعے، وہ حلال نہیں ہو جاتی، گمراہی کی علامت ہے۔ حامدانہ زندگی اس کی علامت یہ ہے، حامدانہ زندگی۔ انسان حامد ہے، انسان ذاتاً حامد پیدا ہوا ہے، کیوں کہ ذاتاً مدرک پیدا ہوا ہے، ذاتاً حقیقت شناس پیدا ہوا ہے، اور جس حقیقت تک پہنچے گا اور اس حقیقت کا سرا اس کو جہاں سے بھی نظر آیا، یہ اسی کی حمد کرے گا۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں مغرب کے ثناخوان، مشرق کے ثناخوان۔ پاکستان میں جھگڑا کیا ہے؟ پاکستان میں جھگڑا یہ ہے کہ 75 سال پاکستان نے امریکہ کی گود میں گزارے ہیں، اب یہ جو بحران جدید اٹھا ہے اس میں تاثر یہ دے رہے ہیں، حقیقتاً نہیں ہوا، ابھی بھی امریکہ کی گود میں ہے، تاثر یہ دے رہے ہیں کہ گود چینج کرنے والا ہے، امریکہ کی گود سے اٹھ کے روس کی گود میں بیٹھنے جا رہا ہے۔ اول تو یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے سارا، امریکہ ہی کی گود میں ہے۔ امریکہ سے کچھ لینے کے لیے امریکہ کی ایک، ہر طاغوت کی طرح امریکہ کی ایک کمزوری ہے، ہر طاغوت کی ہے، کہ جب اس کو اپنے بندے نظر آتے ہیں کہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں یا روس کی طرف، تو وہ ان کو زیادہ لاڈ دیتا ہے کہ ادھر نہ جاؤ، میں آپ کو جو مانگو۔ اس کو بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ ٹرمپ نے صدر جب بنا تھا تو پاکستان کے بارے میں خصوصیت سے یہ کہا تھا کہ یہ ہم سے 15 بلین یا کتنے ڈالر لے کر اور ہمیں صرف بیوقوف بنایا انہوں نے، کہ جب بھی امریکہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تو فوراً ان کا صدر یا وزیر اعظم چائنا چلا جاتا ہے، پھر امریکہ چیک لے کے آ جاتا ہے کہ چائنا کی طرف نہ جو چاہتے ہو میں دیتا ہوں۔ ابھی روس کی طرف جا رہے ہیں کہ روس کی طرف نہ جو میں جاتا ہوں۔ یہ تو ایک جھوٹ ہے سارا جو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کے ثناگو ہیں، چونکہ پاکستان میں جو کچھ ہوا پہلے امریکہ کا ہے سارا کچھ، اب آپ روس کی طرف سفر کرنا شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلے حامد تھے، حمد کرتے تھے۔ حمد کی علامت کیا ہے؟ پاکستانی رمضان میں کس کی حمد کر رہے ہیں؟ یہ جو لکھی ہوئی حمد پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے سچائی، یہ تو ایک تلقین ہے اور ایک تقلید ہے، ایک ورد ہے۔ اصل میں حمد کس کی کر رہے ہیں؟ جس کی نعمتیں ہیں۔ تعلیم کس کی حاصل کرتے ہیں؟ نصاب کس کا اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں؟ مومنین کے روزے دار بچے کس امریکی نظام میں پڑھ رہے ہیں؟ تو حامد اسی کے ہیں آپ۔ حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ چیز آپ کو بھائی ہے، پسند آئی ہے، اپنا لی ہے آپ نے۔ زبان سے کہتے ہو الحمدللہ، خوب، اللہ کی کون سی چیز پسند آئی ہے آپ کو جس کو آپ نے اپنایا ہے زندگی میں؟ اللہ کے رسول پسند آئے ہیں، اللہ کا قرآن پسند آیا ہے، اللہ کا امام پسند آیا ہے۔ کون پسند آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ آپ قرآن کے 2 لفظ بھی نہیں جانتے۔ انگلش کے حافظ ہو آپ، تمہارے بچے تم سے بھی زیادہ حافظ ہیں بڑے، تو حامد تو تم نہیں ہو، حامد تو امریکہ کے ہی ہو۔ ابھی جیسے چائنا سے تعلقات ہوئے تھے تو چائنا زبان کے لیے حکم مل گیا تھا، چائنا کمپلسری زبان ہو گئی ہے پاکستان میں۔ جو چائنا
چائنیز زبان سیکھیں گے، یہ ایک انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا. ابھی روس کے ساتھ اگر ہو جاتے، روس کی گود میں چلے جاتے، تو پھر رشین زبان، ادھر سارے اسکول، امریکن سسٹم اسکول سارے بند ہو جاتے، یورپین اسکول اور روسی اسکول شروع ہو جاتے. اگر واقعاً ثنا خان روس بن جاتے ہیں، حامد روس بن جاتے ہیں. حامد کس کے ہو تم؟ جس کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اور جس سے لے کے تم زندگی گزار رہے ہو، جس کے بنائے ہوئے نظام کو نظام زندگی بنایا ہے، جس کے بنے ہوئے وسائل کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو، انہی کے حامد ہونا تم. اب بسم اللہ کسی پہ پڑھتے رہو، حمد اصلاً کس کی کر رہے ہو؟ جس کے نظام میں رہ رہے ہو، اسی کے حامد ہو تم. انسان فطرتاً حامد ہے. کیوں ہدایت میں حمد پر تکیہ کیا گیا، بنیاد محور قرار دے کے الحمد للہ رب العالمین. حمد سے ہی تو پتہ چلے گا کہ کس کے بندے ہو تم، رب کون ہے تمہارا، کس کی نظام ربوبیت میں تم ہو. حمد پڑھے، حمد بتائے گی. حمد کیسے پتہ چلے گی؟ خوب پتہ چلے گا آپ کے گھروں پہ پتہ چلے. گھر میں آپ کے آئیں تو وہاں جو وسائل ہیں آپ کے، وہ بتائیں گے کہ کس کے حامد ہو تم. آپ کے بچوں کے اسکولوں سے پتہ چلے گا کس کے حامد ہو تم. آپ کے تجارت سے پتہ چلے گا کس کے حامد ہو تم. آپ کی عملی زندگی سے پتہ چلے گا کس کے حامد ہو تم. آپ کی تفریحات سے پتہ چلے گا کس کے حامد ہو تم. آپ کے روزمرہ زندگی کے رسومات سے پتہ چلے گا کس کے حامد ہو تم. اپنے آپ میں نگاہ کرو، اپنی پوشاک دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اپنی زبان دیکھو، اپنے بچے دیکھو، اپنی اولاد دیکھو. فارسی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ مرغے کی دم کو دیکھیں یا تیری قسم کو دیکھیں. وہ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے مرغی خانے میں داخل ہوا اور اس کا مرغا اس نے چھپا لیا اور چھپا کے چادر کے نیچے چھپا کے جا رہا تھا. اس شخص کو جس کا مرغا تھا اسے پتہ چل گیا کہ یہ مرغا چوری کر کے لے جا رہا ہے. اس نے اس کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ تم مرغا چرا کے جا رہے ہو؟ تو اس نے مرغے کی گردن پکڑی ہوئی تھی، اسے بولنے نہیں دے رہا تھا، چادر کے نیچے چھپایا ہوا بھی تھا، لیکن دم مرغے کا باہر چادر سے نظر آ رہا تھا. تو وہ مرغا چور جو تھا اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے تیرا مرغا نہیں چرایا. تو اس نے، جس کا مرغا تھا، اس نے کہا کہ میں تیری قسم پہ جاؤں یا مرغے کی دم پہ جاؤں. ابھی اس وقت ہم لوگ، ہم مسلمان اس خطے میں جو بسنے والے ہیں، یہ قسم اللہ کی کھاتے ہیں. دم کس کی ہے؟ ہم دم کو دیکھیں یا قسم کو؟ تمہاری قسم کو دیکھیں، تمہارے گھروں کو دیکھیں، تمہاری معیشتوں کو دیکھیں، تمہاری لباس پوشاک کو دیکھیں، تمہارے انداز زندگی کو دیکھیں، تمہاری تفریحات کو دیکھیں، تمہارے وسائل زندگی کو دیکھیں، تمہاری ترجیحات کو دیکھیں، تمہارے بچوں کی تعلیم کو دیکھیں. اس کو دیکھیں یا تمہاری قسم کو دیکھیں. قسم تو اللہ کی کھاتے ہو، قسم قرآن کی کھاتے ہو، قسم رسول اللہ کی کھاتے ہو، قسم اہل بیت کی کھاتے ہو. دم کسی اور کا نظر آ رہا ہے. قسم یہ بتاتی ہے کہ حمد اللہ کی کرتے ہو، دم یہ بتاتی ہے کہ حمد طاغوت کی کرتے ہو. تم حمد اس فہم کا نتیجہ، ادراک کا نتیجہ ہے. اگر آپ اللہ کی کائنات میں ہو تو اللہ کے نظام، اللہ نے خود بتایا آپ کو کہ اس کی معرفت حاصل کرو، حقیقت سمجھو. اس حقیقت کو سمجھ کر تم پھر عکس العمل دکھاؤ گے، حامدانہ زندگی بسر کرو گے. پھر زبان سے نہ بھی کہو، تمہارے رویے، تمہاری زندگی کا نظم حمد شمار ہوگا. ہر کام تمہارا حمد خدا ہے. کیوں؟ کہ تمہارے ہر کام سے، تمہاری ہر بات سے، تمہارے ہر حرکت سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے کمال کا، اللہ تعالیٰ کے جمال کا، اللہ کی نعمتوں کا ہر تمہارے عمل سے عابدانہ اور حامدانہ زندگی گزارو گے تمہارا سراپا وجود گواہی دے گا یہ حامد خدا ہیں۔ یہ حمد ایک پہلو ہدایت کا یہ ہے اس کے اندر کہ حمد نتیجہ ہے انسان کا، کہ اس معرفت کا جو انسان کو ہدایت کے دروازے پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ اور دوسرا ایک حمد کا نتیجہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روایات میں بھی ہے کہ حامد جب اس وادی میں آ جاتا ہے، حقیقت شناسی کرتا ہے اور ان حقائق کے اندر کمالات و جمالات مشاہدہ کرتا ہے، تو یوں نہیں کہ صرف حامد رہتا ہے، بلکہ اس کا غیر معمولی نتیجہ ہے، فوق العادہ اثر ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے جب یہ کمالات و جمالات کی دنیا میں جاتا ہے اور ادراک کرتا ہے۔ یہ ادراک اس انسان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، وہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین۔